عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان میں کانفیڈنس ہے تو وہ پبلک اسپیکنگ آسانی سے کر سکتا ہے، لوگوں کو فیس کر سکتا ہے، کہیں بھی اسے کھڑا کر دیں تو وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور کانفیڈنس کو عمومی طور پہ بولڈنس یا بے باکی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ پہلے ہم اپنا یہ تصور ٹھیک کریں۔ کانفیڈنس یہ نہیں ہوتا، اور ہم کانفیڈنس کو اپنے ایمانی تناظر میں ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کو ڈیفائن کریں۔ تو کانفیڈنس جو ہے وہ بولڈنس یا پبلک اسپیکنگ یا ایک اور تصور پایا جاتا ہے کہ شاید شائنس کی اپوزٹ اسٹیٹ کا نام کانفیڈنس ہے۔ تو میں اس کی بھی وضاحت کروں کہ شرم جسے ہم کہتے ہیں یا شائنس جسے ہم کہتے ہیں، تو کانفیڈنس جو ہے وہ شائنس کی اپوزٹ اسٹیٹ کا نام نہیں ہے۔ شائنس کوئی بری چیز نہیں ہوتی۔ ہر انسان کے اندر اپنے آپ کو ڈسکلوز نہ کرنے اور اپنے آپ کو ذرا اپنی پرائیویسی، اپنی بہت سی چیزوں کو ذرا چھپا کے رکھنے کی یا ایک اپنے اندر اپنی حد تک محدود رکھنے کی ایک نیچرل کہہ لیجیے ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ پرسنل ڈسکلوجر کو ایوائڈ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے اور اس کو ہم شائنس کہتے ہیں، اور شائنس بھی ایک نیچرل سی چیز ہے۔ بعض پرندوں میں، بعض پودوں میں، بعض جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے اور انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ یہی شائنس جب نور ایمانی سے منور ہوتی ہے تو اسے حیا کہتے ہیں۔ تو حیا جو ہے وہ نیچرل ٹینڈنسی شائنس کی جس کو نور ہدایت نصیب ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں جو انسان کی باڈی لینگویج اور انسان کی انر کنڈیشنز فارم ہوتی ہیں، اس کو حیا کہتے ہیں۔ حیا کوئی عمل کا نام نہیں ہے، حیا حال کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کی انر اسٹیٹ اور انسان کی باڈی لینگویج کے مجموعے کو ہم حیا کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کانفیڈنس کیا ہے؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ کانفیڈنس حیا کی اپوزٹ اسٹیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بے باکی، بولڈنس، پبلک اسپیکنگ، لوگوں کو فیس کر لینا، کسی مجمع میں کھڑے ہو کر کچھ بھی بول سکنا، ان سب چیزوں کو کانفیڈنس سے عمومی طور پر ایکویٹ کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھ کی کمی کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ تو پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ کانفیڈنس کیا نہیں ہے۔ اگر آپ کا بچہ 4 آدمیوں کے سامنے آ کر بات نہیں کر رہا ہے یا کچھ لوگوں سے ہاتھ نہیں ملانا چاہ رہا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ اس میں کانفیڈنس کی کمی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر وہ کچھ نئے لوگ آئے ہیں اور ان کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آ کے انہیں نظم سنا دے، اور وہ نظم نہیں سنا رہی یا وہ تلاوت کر کے نہیں بتا رہی، تو آپ نے یہ ایسیوم کر لیا کہ بھئی یہ 4 نئے آدمیوں کے سامنے تمہیں سورہ فاتحہ یاد کرائی تھی، تم لوگوں کو نہیں سنا رہی، تو تم کانفیڈنس کی کمی تمہارے اندر ہے۔ بھائی وہ نہیں سنانا چاہتی، اس میں کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ مطلب یہ کوئی، اور آپ اس کے اختیار کو کیوں زبردستی اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ نے سورہ فاتحہ اس لیے اس کو یاد کروائی ہے کہ وہ مہمانوں کو سنائی جائے؟ مطلب سورہ فاتحہ کا یہ کوئی بہت چھوٹا استعمال ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ مطلب وہ تو سورہ فاتحہ کا تو اصل مقصد تو یہ ہونا چاہیے نا کہ اس سے ہدایت لی جائے، اس کو اپنے شعور میں دعا کے طور پر پیوست کر لیا جائے، اس کو اپنا حال بنایا جائے، اس کو اپنے لیے عمل کی کسوٹی بنایا جائے، اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ تو اس طرح بچے، یعنی ایک میں چھوٹی سی مثال دی میں نے کہ وہ پبلک اسپیکنگ یا اس طرح کی کسی چیز کو کانفیڈنس سمجھ لینا یہ نادانی کی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور تصور بھی پایا جاتا ہے کہ ہیوملٹی جسے ہم کہتے ہیں یا انکساری جسے ہم کہتے ہیں، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ انکساری اور کانفیڈنس شاید 2 متضاد رویے ہیں یا اپوزٹ چیزیں ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ تو ہیوملٹی اور کانفیڈنس کو ایگزسٹ کر سکتا ہے، بلکہ جو ٹرو ہیوملٹی ہے وہ اصل میں کانفیڈنس کا ایک بہت اہم کہہ لیجیے کیریکٹرسٹک ہے۔ اسی طرح شائنس اور کانفیڈنس کو ایگزسٹ کر سکتی ہے، اور شائنس بھی انسان کے اندر رب کریم کی طرف سے اس کی فطرت میں عطا ہونے والا ایک جوہر ہے۔ مطلب آپ جانتے ہیں حضرت آدم کا جو قصہ ہے قرآن میں بیان ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کے ایک حکم کی خلاف ورزی ہو گئی اور وہ اس چیز کو انہوں نے چکھ لیا جس کو منع کیا گیا تھا،
تو ان کو ان کے جسم پر سے جو لباس ہے وہ ہٹا لیا گیا، اور پھر وہ جب ان کا جسم کھل گیا ان کا اور حضرت حوا کا، تو وہ دونوں کی کوشش تھی کہ وہ اپنے آپ کو کسی چیز سے ڈھانکیں، کسی چیز سے چھپائیں۔ تو یہ جو اپنے آپ کو ڈھکنے اور چھپانے کی ٹینڈنسی ہے، یہ ٹینڈنسی ہدایت کی محتاج نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ بعد میں کسی نے آ کے بتائی تو پھر اسے پتہ لگا اور اس نے اس کو ایکوائر کیا، بلکہ یہ اس کے اندر انیٹ ٹینڈنسی ہے کہ اپنے آپ کو ذرا، اس کے اندر ایک ٹینڈنسی ہے کہ وہ اپنی بات کو، اپنی انتہائی پرسنل بات کو پبلک نہیں کرنا چاہتا، اپنے انتہائی پرسنل میٹر کو پبلسائز نہیں کرنا چاہتا، اور یہ ٹینڈنسی اپنی جگہ ایک خوبی ہے۔ تو شائنس کو کانفیڈنس کا اپوزٹ اسٹیٹ سمجھنا یہ بھی نادانی ہوگی، بولڈنس کو کانفیڈنس سمجھ لینا یہ بھی نادانی ہوگی، اور ہیوملٹی کو کانفیڈنس کے خلاف کا کوئی عمل سمجھنا یہ بھی زیادتی کی بات ہوگی۔ تو ان چیزوں کو پہلے تو سمجھ لیں کہ کانفیڈنس کیا نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ کانفیڈنس یا خود اعتمادی کیا ہے۔ تو اس میں یہ بات آپ سے عرض کروں گا کہ اس کی بہت سادہ سی جو تعریف، میں بہت سے پروگرامز میں نے اس کو عرض کیا ہے، اور یہ اس کی بہت تفصیلات ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس کو بہت سمپل بیسک لیول پہ جو ایک آسان سی تعریف ہے وہ میں عرض کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اہم سمجھے کسی جائز بنیاد پر، یعنی درست وجہ اور درست بنیاد پر آپ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں۔ اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی وجہ اگر غلط ہو جائے تو تعصب پیدا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو اہم اگر انسان سمجھے ہی نہیں تو پھر وہ اپنی خود تحقیری کا ایک جذبہ مطلب پیدا ہوتا ہے، جو کہ ایک اور ایب نارمل ایٹیچیوڈ ہے، کہ یعنی سیلف کنڈمنیشن اور سیلف نیگیشن اور سیلف ڈینائل کا رجحان پیدا ہوتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو اہم نہیں سمجھتے۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں لیکن جائز بنیاد پر نہیں سمجھتے تو یہ تعصب پیدا ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو درست وجہ سے کسی جائز بنیاد پر اہم سمجھنا، یہ کانفیڈنس ہے۔ بلکہ اگر ہم اپنے ایمانی تناظر میں ہمارا اپنا تصور انسان کیا ہونا چاہیے تو میں اس کو ڈسکرائب کرتا ہوں کہ اپنی اہمیت اور اپنی چھوٹائی کا احساس کو ایگزسٹ کر سکے، یعنی میں چھوٹا ہوں، میری اسمالنس بھی مجھ پہ واضح ہے، میری امپورٹنس بھی مجھ پر کلیئر ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ یعنی میں اس پوری کائنات میں ایک ذرہ ہوں، لیکن یہ ذرہ اللہ کی نگاہ میں ہے تو بس اپنے آپ کو اہم سمجھتا ہے۔ اس ذرے کو اپنی اہمیت کا، اپنی وقت کا احساس بھی ہے، لیکن اپنی کم مائیگی کا بھی احساس ہے۔ اپنی چھوٹائی کا احساس اور اپنی اہمیت کا احساس دونوں کو ایگزسٹ کر سکے، یہ ہے مطلب ہمارا ایک درست تصور انسان۔ تو اللہ ہمارا اپنے بارے میں جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، رب کریم اس کو کریکٹ کرے، کسی ایمان اور علم کی روشنی میں کریکٹ کرے۔ تو کانفیڈنس کیا ہے؟ کانفیڈنس یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی درست بنیاد پر جائز وجہ کے ساتھ اہم سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کانفیڈنس کا ایک نتیجہ یہ ہے، جو مطلب بہت بڑا آؤٹ کم ہے کانفیڈنس کا، کہ آپ مروب ہونے اور مروب کرنے کی اب آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ آپ کی انرجی کسی کو امپریس کرنے میں کنزیوم نہیں ہوتی، آپ آسانی سے کسی سے امپریس نہیں ہوتے، آپ کسی کو امپریس کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، الحمدللہ۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ مطلب مروب ہونا یہ ہے کہ آپ چیزوں کی اور لوگوں کے او میں چلے جائیں نا، مطلب یعنی کسی بڑے افسر سے بھی اسی طرح ہاتھ ملاتے ہیں جس طرح ایک بچے سے ہاتھ ملاتے ہیں، کسی مالدار کو بھی اسی طرح، پیسے والے سے بھی اسی طرح ملتے ہیں جس طرح ایک غریب آدمی سے ملتے ہیں۔ تو آپ کا جو آپ کے ذہن پر اور آپ کے دل پر چیزوں کا اور منصب کا اور پوزیشن کا اور کسی کے سٹیٹس کا آپ کے رویے پر اور آپ کے مزاج پر اور آپ کی باڈی لینگویج سے، مطلب جب آپ کسی ایسے انسان سے ملتے ہیں تو وہ ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ آپ الحمدللہ آپ مطمئن ہیں، مطلب آپ کو اس سے کوئی، مطلب آپ آسانی سے امپریس نہیں ہوتے الحمدللہ۔ اور
کسی کی قدر تو محسوس کر سکتے ہیں، کسی کی محبت محسوس کر سکتے ہیں، کسی کے لیے شکر گزار ہو سکتے ہیں، کسی کا احترام اپنے دل میں محسوس کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو مروبیت ہے نا، اب یہ مروبیت کیا ہے، یہ بھی ایک پورا تصور ہے، اس کی تفصیل میں نے اپنے کسی اور مقام پہ کسی پروگرام میں نے بیان بھی کی ہے۔ تو کانفیڈنس کا ایک مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس وقت میں نے بہت سمپل سے مطلب دو میں نے ڈیفینیشنز فی الحال میں نے دی ہیں کہ کانفیڈنس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی درست وجہ یا کسی جائز بنیاد پر اہم سمجھیے، اور اس کو اگر تھوڑا سا اور ڈسکرائب کریں کہ آپ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں دوسروں کو غیر اہم سمجھے بغیر، یہ بھی کانفیڈنس ہے۔ اور تو دوسروں کو غیر اہم سمجھے بغیر آپ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں اور آپ مروبیت کا شکار نہیں ہوتے، یہ سب کانفیڈنس کی تعریف ہے جو ہم بات کر رہے ہیں۔